بات مکمل کر، ان کو حافظہ بھی گلے مصطفیٰ سے ملا۔ فرماتے ہیں میں اصحاب صفا میں تھا تو ایک دن بھوک نے مجھے باہر نکالا، سخت بھوک تھی، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے تو میں نے ڈائریکٹ کھانے کی بات کرنے کے بجائے ان سے مسئلہ پوچھا کہ چلو کوئی مسئلہ پوچھوں گا، ساتھ یہ کہیں گے کہ آؤ کھانا کھلاتا ہوں تو بات بن جائے گی۔ یہ ان کی ایک غیرت کا معاملہ بھی تھا، اور ایک ان کے اندر پردہ پوشی، سفید پوشی کے یہ رنگ تھے۔ مسئلہ پوچھا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مسئلہ بتایا اور وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے، مسئلہ بھی بتا دیا اور ساتھ ہی بیٹھ گئے، آگے کوئی بات نہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ بھی خاموش رہے، حضرت عمر فاروق آئے، پھر مسئلہ پوچھا، وہ بھی مسئلے کا جواب دے کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اتنے میں سرکار تشریف لے آئے، حضور آ گئے، سرکار آ گئے تو حضور تو عالم بما فی الصدور، اللہ نے انہیں بنایا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا کہ سینوں کے رازوں کو بھی جان لیتے ہیں اور ظاہر و باطن کو جان لیتے ہیں۔ تو جب حضور آئے نا، حضرت ابو ہریرہ نے کہا ما اخرجک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تپتی ہوئی دھوپ میں آپ کو کس چیز نے حجرے سے باہر نکالا؟ جواب سنیں، فرمایا اخرجنی الذی اخرجک، فرمایا جس شے نے تجھے نکالا اسی نے مجھے نکالا، فرمایا جس شے نے تجھے نکالا اسی نے مجھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھوک تم محسوس کر رہے ہو وہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ فقر اختیاری ہے، فقر اضطراری نہیں ہے، یہ فقر محمدی کی شان ہے۔ فرمایا میں بھی وہی بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک صحابی ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ تحفے میں لے کے آ گئے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا چلو بات بن گئی، اب حضور ہمیں دودھ عطا فرمائیں گے، کچھ پیٹ کو تسلی ہو جائے گی۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور جا کے صفا کے اپنے سارے بھائیوں کو بلا کے لے آؤ، اللہ اکبر، سب کو لے آؤ۔ ابو ہریرہ اپنی باطنی کیفیت بتاتے ہیں کہ میں کئی دن کا بھوکا تھا اور دودھ کا پیالہ مجھے نظر آ گیا تھا، اور اب سرکار نے انہیں بلانے بھیج دیا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ سوچ مجھے ضرور آئی کہ اب وہ آئیں گے اور یہ ایک دودھ کا پیالہ ہے اور 72 اصحاب صفا ہے، 72 اصحاب صفا ہے، اب کیا بنے گا، کتنا حصے میں آئے گا؟ یہ ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ۔ 72 اصحاب صفا آئے، حجرہ مصطفیٰ میں بیٹھے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو بلا کے فرمایا اے ابو ہریرہ تیری ڈیوٹی ہے اپنے بھائیوں کو باری باری پلاتا جا، اپنے بھائیوں کو باری باری پلاتا جا۔ تو اب اور فکر پڑ گئی کہ حضور نے تو مجھے ہی ساقی بنا دیا اور مجھے ہی پلانے والا بنا دیا، اور ساتھ فرمایا ساقی القوم آخرہم، کہ جو ساقی ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا ایک رنگ آتا تھا اور ایک رنگ جاتا تھا، وہ ایک نفسات، ایک کیفیت ان پہ تاری تھی۔ کہتے ہیں میں بھی دودھ لے کے کھڑا ہو گیا اور پہلے اصحاب صفا کے بندے کو دیا، اس نے پیا اور خوب پیا، پھر دوسرے نے پیا اور خوب پیا۔ یہ جملے حضرت ابو ہریرہ کے اپنے دل پہ لکھ لینا، کیا محبت اور کیا ادب ہے۔ فرمایا مجھے ایسے لگا کہ سرکار نے اس دودھ کے پیالے کا رشتہ آب کوثر سے جوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ حضرت صاحب کیا بات ہے، جو بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے مجھے یاد آ گئی۔ جی جی، میٹھی میٹھی، میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا، ٹھنڈا ٹھنڈا، پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، 72 بندوں کو حضرت ابو ہریرہ پلاتے رہے، جتنا دودھ پہلے کے پاس تھا آخر میں بھی اتنا پیا۔ یہ ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، جہاں جاتے ہیں برکتیں ساتھ جاتی ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ چولہا جلتا رہے درود پڑھو، اگر چاہتے ہو گھر میں برکت رہے درود پڑھو، اگر چاہتے ہو چہرے پہ روشنی رہے درود پڑھو، اگر چاہتے ہو نسلوں میں تازگی رہے درود
جو سرکار کے اوپر درود پڑتا ہے اس کے گھر میں نور ہی نور ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اسی لیے حضور کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں۔ 72 بندے نے لیا۔ اب آگے سنیں، اب حضور کی عطا کا عالم دیکھیں۔ حضور تو جانتے تھے، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو اب بٹھا لیا سامنے اور فرمایا اشرب یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ پی، اے ابو ہریرہ پی۔ کہتے ہیں میں نے پیا اور خوب پیا۔ جب سیر ہو گیا پیالہ منہ سے ہٹایا، حضور نے پھر فرمایا اشرب، کیا فرمایا؟ اور پی۔ اور دوسری دفعہ پی چکا، اور جب سکت نہ رہی پیالہ نیچے ہٹایا، سرکار نے تیسری دفعہ فرمایا اور پی۔ 3 دفعہ پلایا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ اس دودھ کے آثار اپنے ناخنوں میں محسوس کرنے لگا۔ اس دودھ کے آثار اپنے ناخنوں میں محسوس کرنے لگا۔ مجھے خالد محمود صاحب کا شعر یاد آ گیا، فرمایا جب وہ اذن سوال دیتے ہیں، جب وہ اذن سوال دیتے ہیں دل کی حسرت نکال دیتے ہیں۔ جب وہ اذن سوال دیتے ہیں وہ لوگ دل کی حسرت نکال دیتے ہیں۔ تو آن اگر ہم بھی مانگے وہ بے مثال بھیک، وہ بے مثال بھیک شہ بے مثال دے، وہ بے مثال بھیک شہ بے مثال دے، دل سے ضرورتوں کے جو کانٹے نکال دے، دل سے ضرورتوں کے جو کانٹے نکال دے، ہمیں بھیک مل جائے، ہمیں عطا ہو جائے، ہماری جھولی بھر جائے، ہماری نسلوں کو بھی آپ کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے حضور کی یہ برکتیں دیکھی اور سرکار نے سامنے بٹھا کے انہیں دودھ کے جام پلائے، سرکار نے ان کو دنیا میں پلائے ہیں۔ دعا کریں ہمیں آخرت میں حضور کے ہاتھوں سے نصیب ہو اور آب کوثر سے نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے کرے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ جس کوثر کا وعدہ فرمایا ہے، آنیتہ مثل نجوم السماء، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ وہ آب کوثر ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اور پھر اعلان کیا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ تو یہ ایک ایویڈنس ہے، اگر ٹائم ہو جو ایک اور سنا دو، ایک حدیث اور سن لیں اور برکت کی ایک بات اور سن لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، عمر ان کی 12 سال، اور ابھی کافر اور مشرک تھے اور ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بکریاں لے کے نکل جاتے تھے اور عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے جو کافر تھا، جس کے بارے میں قرآنی آیتیں بھی نازل ہوئی، اور وہ تھوڑے بہت پیسے دے دیتا تھا تو گزارا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ مکہ میں ایک نبی آئے ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں، تم ان کے پاس نہیں گئے؟ تو میں نے کہا میں چھوٹا سا بچہ ہوں، مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں، میں تو بکریاں چرا کے اپنے ماں باپ کا پیٹ پالتا ہوں اور ان کے لیے کچھ چیزیں لے کے جاتا ہوں، مجھے ان باتوں میں نہ پھنساؤ۔ یہ جملہ میرے منہ سے نکلا، لیکن جس پہ نگاہ ہو جائے سائنس خود چل کے تشریف لے آتا، جسے چن لیا جائے اس میں نظر کرم ہوتی ہے۔ تو حضور نے حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور چلتے چلتے اس وادی میں پہنچ گئے جہاں عبداللہ بن مسعود بکریاں چرا رہے ہیں۔ کہاں پہنچ گئے اور اسے کہا حل معک شیء من الحلیب یا غلام، بات دودھ کی چلی ہے تو اب ایک اور روایت بھی دودھ والی آ گئی، یہ دودھ اللہ کا نور ہے اور نور و نور ہے۔ تو فرمایا کہ ہم مسافر ہیں اور آگے کہیں جا رہے ہیں، اے لڑکے ان بکریوں میں سے کسی کا دودھ دو کہ ہمیں دے دو تاکہ ہم پی لیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ انی غلام امین، کہ میں اپنے آقا کا امانت دار غلام ہوں،
مجھے اس نے یہ اجازت نہیں دی کہ آنے جانے والوں کو بھی پلایا کرو، اس لیے میں معذرت کرتا ہوں، میں آپ کو یہ پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے اس سردار کی مجھے اجازت نہیں ہے کہ جو آئے میں اس کو دودھ پیش کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ سرکار کو اچھا لگا کہ ابھی مجھ پہ کلمہ نہیں پڑا تو امانت کا یہ عالم ہے، امانت پسند آئی، دیانت پسند آئی، یہ پابندی پسند آئی۔ آج تو ہم کلمہ پڑھ کے بھی پتہ نہیں کیا کیا ہڑپ کر جاتے ہیں اور نکال بھی نہیں لیتے، اور حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی اور ملاوٹ ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا بیچا جاتا ہے اور کس نام پہ بیچا جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، وہ محمدی نہیں، وہ کوئی اور ہو سکتا ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں کون سی شے ہے جس میں ملاوٹ نہیں؟ کسی شاعر نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے جہاں بھی جائیں جدھر بھی دیکھیں، جہاں بھی جائیں جدھر بھی دیکھیں، منافع خوروں نے، راشیوں نے یہ لکھ کے لٹکا دیا دروں پر، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی۔ یہ ہماری حالت ہے، منافع خور بھی ہے، راشی بھی ہے، سارے بھیڑ ہمارے اندر ہیں، اور ہم نے اپنی دکانوں پہ لکھا ہوا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی۔ اور بھائی کرم تو حضور کا ہے، ہم بھی تو اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کیا کریں۔ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ یہ سب کی حالت ہے، یہ پوری امت کی اس وقت حالت ہے۔ ملاوٹ ہم میں، دھوکہ دہی ہم میں، دو نمبری ہم میں، حلال و حرام کی تمیز ہمارے اندر سے اٹھ گئی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سرکار کے غلام ہیں۔ آؤ میلاد کے صدقے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صدق و اخلاص والا غلام بنائے، سچا غلام بنائے۔ ہمارے ریاض حسین چودھری صاحب ہمارے مسلک کے بڑے نعت خوان، نعت گو شاعر ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ لکھا کہ نعت کیا ہے کثر حسن و عشق کی تکمیل ہے۔ تو انہوں نے یہ شعر بھی لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی۔ یہ مرثیہ لکھا ہے اپنی قوم کا کہ تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر سارا تو جھنڈیوں سے سجا دی، میں اسی میں خوش ہوں کہ سجاوٹ بڑی کی ہے، لائٹیں لگائی ہیں، گلی سجائی ہے۔ یار گلی سجائی ہے، کاش اپنا دل بھی سجا لیا، کاش اپنی سیرت اور اپنی کردار کو سرکار کی سیرت کے مطابق ڈال لیا ہوتا، پھر حضور کی نگاہ کرم بھی نصیب ہو جائے۔ تو یہ جملہ مترجہ آ گیا، میں نے یہ بات کر دی اس لیے کہ اللہ تعالی ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو روایت مکمل کر کے گفتگو کر، تو حضور نے فرمایا دودھ دے دو، کہا یہ دودھ میں نہیں دے سکتا کیونکہ میرے آقا کی اجازت نہیں ہے۔ حضور اندر سے خوش ہو گئے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو صرف نظر کرم کی ضرورت ہے، اس کا بیڑا پاک ہو جائے گا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ جو فلاں بکری ہے وہ دودھ دینے والی تو نہیں ہے نا؟ ہاں وہ ابھی تو اس کی اتنی عمر ہی نہیں ہوئی کہ وہ دودھ دے سکے، وہ تو دودھ دینے کے قابل نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے نا، تیرے آقا نے کہا ہے کہ دودھ دینے والی بکریوں کا دودھ نہیں پلانا، تو اسے لے آگے میں خود کھا، یعنی اب اس کا دل بدلنا تھا، نظر کرم کرنی تھی، تو حضور نے معجزہ دکھایا۔ معجزے بھی انہیں دکھائے جاتے ہیں جن پہ نظر کرم ہونا ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ لے آؤ، آگے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ غیر یقینی صورتحال میں وہ بکری حضور کے سامنے پیش کر دی، اور سرکار نے پڑھا بسم اللہ والا برکت اللہ، اور اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ حضور کا ہاتھ پہلے ہٹا ہے یا دودھ پہلے ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ہاتھ پہلے واپس آیا ہے یا پہلے دودھ سے لبریز ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو پلایا اور عبداللہ بن مسعود کو پلایا، خوب پلایا اور خود پیا، اور پھر فرمایا تقلسی ایھا الشاۃ، اے بکری سکڑ جا، تو وہ سارا دودھ پھر غائب ہو گیا، اپنی اصلی حالت پہ واپس آ گئی۔ فرمایا ہم نے
تمہارے آقا کی بات کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں کیا نا، دودھ پی بھی لیا، پلا بھی لیا، اب یہ تو لے جا۔ جب واپس مڑنے لگے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود قدموں سے چمٹے ہوئے ہیں، کہا اب اس کا نوکر نہیں ہوں، آج سے آپ کا نوکر ہوں، اس کا غلام نہیں ہوں، اب آپ کا غلام ہوں، اب آپ کا نام لیوا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کر دیں۔ کلمہ پڑھا، رات کو عقبہ بن ابی معیط کے پاس گئے، اس کی بکریاں واپس کی، کہا تیرا میرا رشتہ ختم، اب میرا رشتہ ذات رسالت میں آپ سے جڑ گیا ہے، اب حضور کی نظر کرم ہو گئی ہے۔ اور پھر ابتدائی اسلام لانے والوں میں ان کا شمار ہوا، ابھی زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مسلمان ہوئے۔ اور پھر کہتے ہیں قرآن کی 70 صورتیں، بولیے کتنی؟ 70 صورتیں میں نے زبان مصطفیٰ سے ڈائریکٹ حاصل کی۔ حضور بولتے تھے، میں سیکھتا تھا اور ڈائریکٹ قرآن کا نور مجھے ملتا رہا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم نے انہیں ترجمان القرآن کا لقب عطا فرما دیا۔ شخصیت سازی کا کام کیا، افراد سازی کا کام کیا، اپنے صحابہ پہ نظر کرم کی، تو جہاں جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے بولو برکتیں وہاں وہاں آ جاتی ہیں۔ حافظ فضل الدین مدر فرماتے ہیں جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ۔ محمد علی ظہوری قصوری صاحب کے کلام کے اوپر میں آج اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات۔ فرماتے ہیں بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو شرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو شرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو شرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ حضور نور ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے، سبحان اللہ، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے۔ اور میرے کریم، میرے چارہ ساز و بندہ نواز، میرے کریم، میرے چارہ ساز و بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے۔ اور گدائے کوئے مدینہ ہوں، کس کا منہ دیکھوں، گدائے کوئے مدینہ ہوں، کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہے مجھ گدا کے لیے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں جاتا ہوں برکتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں برکات مصطفیٰ عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی اور ذوق عطا فرمائے۔ اور میں قبلہ شاہ جی کو خراج تحسین آخر میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ملکوال میں دینی حلقے کی جس طرح سرپرستی فرما رہے ہیں اور جس استقامت کے ساتھ خدمت دین کر رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، اور جو دین سے محبت رکھنے والے طلباء ہیں ان کی سرپرستی فرماتے ہیں، انہیں ڈیرہ شریف پہنچاتے ہیں، اور ان کے تعلیم و تعلق میں ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ جی کا سایہ قادر سلامت رکھے اور ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔